بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 8 جنوری سے 15 جنوری سے 21 جنوری کو۔ تو اس ہفتے میں سوائے سن کی چینج ہے جو 20 کو ہو جائے گی، وہ آپ کے 10ویں گھر سے نکل کے 11ویں گھر میں آ جائے گا۔ وہ 11ویں گھر میں بھی بہت اس وقت اچھی پوزیشن میں ہوگا۔ وہ اگلے ہفتے آپ کو کروں گا، اور جو مہینے اگلا مہینے کا بھی پروگرام ضرور سنیے گا، کیونکہ آپ کا یہ آپ کا اچھا وقت یہ 2 مہینے ہیں آپ نے اویل کرنے ہیں۔ وہی پروگرام ہوگا سیگمنٹ 1، سیگمنٹ 2، سیگمنٹ 3۔ یہ سیگمنٹ 1 ہے ایریز، ٹورس، جیمنائی، کینسر۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ اور ایریز والوں کیا حال آپ کا؟ آئی ہوپ کہ کچھ ریلیکس ہوئے ہوں گے، بٹ کام کا بوجھ آپ پہ بڑا ہوگا کافی۔ یہ جو ہفتہ تھوڑا سا کام کے پوائنٹ آف ویو سے پریشر میں آ سکتے ہیں، بٹ آپ کے اندر مارس اتنا اسٹرانگ بیٹھا کہ انرجی بہت ہوگی، اور سارے کاموں کو بڑی تیزی سے نکال کے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سٹارٹ آپ کے 12ویں گھر سے ہو رہا ہے، جو اس سنڈے کو آپ پچھلے سنڈے کو 14 کو ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ ہوگا، اور مون اس کے نیچے ہے سیٹرن کے، تو پائسز میں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کا سٹارٹ بڑا سنجیدہ سا سینسٹیو کے طریقے سے ہوگا، تھوڑا سا آپ ڈپریسڈ گزریں گے، لیکن ایکٹیونیس جو ہوگی نا وہ تھوڑی سی کم ہوگی، سلو ان ایکشن ہوں گے۔ آج کا کام کل پہ ڈالنا یہ آپ کے اندر ہوگی، تھوڑا سا وریڈ ہو جائیں گے، اور پھر آپ کاشیس بہت ہوں گے، ہارڈ ورکنگ ہوگی، پروفیکشنسٹ ہوں گے، ہر کام کو بڑی تسلی سے کریں گے، سوچ سمجھ کے کریں گے، بٹ اندر سے ایک ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا کہ میرے کاموں میں رکاوٹ پڑ رہی ہے، اور کوئی پیسیمسٹک ہونے کی کوشش کریں گے، اور افریڈ آف فیلئر کی وجہ سے لو سیلف اسٹیم پہ جا سکتے ہیں آپ۔ اور بڑا ڈسپلن مائنڈ ہوگا، پاورفل کنسنٹریشن ہوگی، بٹ ایک چیز خیال کیجیے گا کہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ ضرور کرنی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار دس ڈے، کیونکہ ہر معاملات آپ کے ڈیلے ہوں گے، لیٹ ہوں گے، ٹریفک میں پھنس جائیں گے، وقت پہ نہ پہنچ پائیں گے، جس سے ملنا وہ بندہ ملے گا نہیں، یا آپ انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں تھوڑا سا آپ کو مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے کہ معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ اور کیونکہ 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے تو اچھا بیٹھا ہے، تو لہٰذا کسی اور کے وجہ سے آپ مل کے کوئی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے خرچوں کو کنٹرول کریں، کیونکہ پچھلے ہفتے اس سے پچھلے ہفتے آپ کے اخراجات روتھلیس اخراجات ہوئے، بیماریوں پہ یا شادی بیاہوں پہ یا کسی اور معاملات میں۔ بٹ اس ہفتے کے سٹارٹ آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے اپنے ایکسپینسز ان نیسیسری بڑھائے ہوئے ہیں، کیوں نہ میں اس کو کنٹرول کروں۔ تو بینک بیلنس کو آپ اپنے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور بچت کی خواہش بڑھے گی آپ کو۔ مے بی کچھ لوگوں کو نجائز پیسے بھی آئیں گے، وہ بڑا سنبھال کے رکھیں گے، اور کچھوں کی کوئی نجائز ملاقات بھی ہو سکتی ہے، کوئی ہڈن فیز میں بھی جا سکتے ہیں۔ بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ کہ یو مسٹ بی ویری کیئرفل۔ 12واں گھر ہے، اور 12ویں گھر میں ایک تو آپ کے اوپر خوف سوار ہوگا، یار یہ پتہ نہ لگ جائے کسی کو، میں پکڑا نہ جاؤں، میرا ہڈن جو میری انکم ہے اس کا نہ کوئی پتہ چل جائے۔ تو اس قسم کے خوف آپ کے اوپر سوار رہیں گے۔ اور 12واں گھر میں آپ کے اخراجات جو نا ان نیسیسری اخراجات آپ پہ پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا۔ مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، سیکشل انجوائمنٹ میں بھی جائیں گے، فورن ٹریولنگ کے بہت چانس ہیں، ان لوگوں کے چانسز ہیں جو امیگریشن، جن کی دوسرے نیشنلٹی ہوگی ہوئی، یا کچھ عرصے کے لیے وہ کاروبار کے لیے یا باہر جائیں گے، تو ان کا بھی سفر آ جائے گا، بٹ اداسی والا ہوگا، سارے راستے خاموش اور ڈپریس ہو کے بیٹھے رہیں گے۔ اور لائف ان فارن پلیسز، جو آلریڈی دے آر لیونگ ابراڈ، اور وہ اپنے نا عزیزوں سے تھوڑا سا دور رہنے کی وجہ سے تھوڑا سا ان پہ اثرات، اپنی فیملی کو یاد کریں گے، اپنے بچوں کو یاد کر کے تھوڑا سا سینسٹیو ہو جائیں گے۔
مینٹل وریز جسے کہتے ہیں نا اننیسیسری، آپ کو خوف کی حد تک رہیں گی، ادروائز کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، کوئی مس فارچون نہیں ہے. تو یہ آپ کے جو یہ دن ہے منڈے کا، یہ آپ کا درمیانہ سا گزرے گا، لیکن کام آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہارڈ ورک کرتے نظر آ رہے ہیں. پروگرس آپ کو اس کی اگلے دن جا کے ملے گی. آگے چلتے ہیں. 16 اینڈ 17 مون راہو کے ساتھ ہے، اور اس کا میڈیٹر جو ہے نا وہ 10ویں گھر میں اس وقت ایگزالٹ بیٹھا ہے. کو اس کو سکیر ہے یہاں سے، لیکن جوپیٹر کی دوسرے گھر سے ٹرائن بھی ہے، لہٰذا یہ بیسٹ ٹائم آپ کا، یہ واحد دن ہوگا جو آپ کو انسپائٹ آف دیٹ یو آر سٹنگ ود راہو، آپ کو ڈپریس ہونا چاہیے، ڈپریشن میں جانا چاہیے، آپ کو اپنے اسپاؤس کے ساتھ جھگڑا کرنا، رونے کو دل کرنا. بٹ یہاں پہ آپ کو یو ول بی بینیفٹڈ. اور جب پہلے کا لارڈ 10ویں گھر میں جاتا ہے تو وہ آپ اپنے اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں، اسٹیٹس پہ زور لگاتے ہیں اور اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. پیسہ کمانے کی دھن آپ پہ سوار رہے گی، اور معاشی عروج اور پروموشن اور سماجی طور پر نمایاں ہونے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کے اندر چلے. آپ اپنے فادر سے بڑا امپریس ہو کے کام کریں گے، ان کے ساتھ ملیں گے، والد کے زیر اثر یا ان کے کاموں، کاروبار اور خواہشوں کو آگے لے کر بڑھیں گے. آپ کو ہر ممکن کوشش کریں گے خاندان کا نام کسی طرح بھی کم نہ ہو. کہا جا سکتا ہے کہ کام اور سماجی عروج کے علاوہ آپ کو سب سے زیادہ فکر اپنے عہدے، رتبے اور مرتبے کی ہوگی. اسٹیٹس کانشیس. آپ اپنی محنت سے کاروباری و معاشی ترقیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور ایک امیرانہ زندگی گزارنے کی کوشش میں رہیں گے. بٹ اگر کسی کا نیٹل میں بہت ہی کوئی کھلواڑ پچا ہوا ہے، نیگیٹو ہے، تو پھر وہ جو ہے نا اس کو یہ رزلٹ ملتے نظر نہیں آ رہے. کوئی انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی، اور کوئی نہ کوئی جائیداد کا پرابلم ان کو تنگ کر سکتا ہے. اچھا، کیونکہ پہلا گھر ہے تو پلاننگ آپ کی بڑی تیکھی ہوگی. مون جب راہو کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بندہ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوتا ہے، مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے، بد لحاظہ ہوتا ہے، بے لحاظہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہپوکریسی اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، انڈر کارپٹ چلتا ہے، وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو رہیں گی. یہاں پہ آپ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے، جس سے دوسروں کو رونتے ہوئے آپ جیسے کرنا. مثلا کیو لگی ہوئی ہے اور لائن لگی ہوئی ہے، اور آپ دھکا دیا، ادھر دیا، اور کیوں سے آگے جا کے اپنا کام زور بازو نکال کے یا میٹھی میٹھی چڑی چکنی باتیں کر کے اپنا کاروبار نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس طرح آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں تھوڑا سا اپنے انزائٹی میں بھی رکھیں گے، کیونکہ جب کسی کے دوسروں کے خلاف آپ چلتے ہیں تو پھر آپ بھی ٹینشن میں رہتے ہیں. تو ایٹیٹیوڈ ایپٹیٹیوڈ جو نا سوچیں آپ کی نا بہت منفی یا مٹیریلسٹک ہوں گی، یا منافقانہ کہہ لیں اس کو ہوگی، اور آپ کی پلاننگ بڑی تیکھی ہوگی اور بہت چلاکیوں والی ہوگی. سیلف کانفیڈنس آپ کا اوور سیلف کانفیڈنس، یو نو آئی ول ایبل ٹو گیٹ ٹارگٹ بائی ہوک اینڈ کروک. اپنی مرضی سے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سازش کر کے بھی اپنا ٹارگٹ لینا ہے، تو وہ آپ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. بعض دفعہ آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں اس میں، یا آپ کو اپنے آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا کور کرنا ہوگا. ٹیمپرامنٹ ایک دم لوز کر جائیں گے، ڈپریس ہو جائیں گے، امپلسو ہو جائیں گے، ضد پہ اڑ جائیں گے. تو اس قسم کے معاملات کو آپ نے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا، اور پھر آپ دودھ کا صدقہ اس دن ضرور کیجیے گا. آپ کو یہ جو میں نے تھوڑی سی نیگیٹو باتیں بتائی ہیں وہ اس سے اوور کم ہو جائیں گی. صدقات ہی ہمیشہ اس طرح کے جو آپ کی مشکلات کو دور کرتے ہیں، اور کوئی چیز دور نہیں کر سکتی. آگے چلتے ہیں. 18 19 20 یہاں پہ جوپیٹر کے ساتھ مون آتا ہے اور دوسرے گھر میں، اور دوسرے کا لارڈ 9th ہاؤس میں بیٹھا. یہ ایریز آپ کے لیے بیسٹ ڈیز ہوں گے فنانشل پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور کیونکہ جب دوسرے کا لارڈ 9th میں جاتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی آپ کسی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کوئی مخلص آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، بغیر مطلب کہ آپ تعلقات آپ سے قائم کر لے گا.
اور وہ ایسا کوئی پروجیکٹ آپ کو بتائے گا یا ایسا کام آپ کریں گے جسے فلاحی انسانی مذہبی کاموں اور نیک نیتی پر مبنی پروجیکٹس ہوں گے آپ کے. تو اس میں بہت کامیابی ہوگی. اور دوسرے ملک میں رہنے میں آپ پسند کریں گے، جائیداد خریدیں گے، اپنی کمائے ہوئے پیسوں سے کوئی نہ کوئی مسجد میں حصہ ڈالیں گے، کوئی نہ کوئی آپ اپنے امارات کی تبدیل، مذہبی امارات کی تبدیل، علم و ادب کے فروغ کے لیے کیسے کہتے ہیں اس پہ کام کرنا، کسی اسکول کا کام کر دیا، مسجد کا کام کر دیا، کسی مندر کو ٹھیک کیا، چرچ کو پیسے دے دیے تو یا کسی کی مدد کر دی. تو یہ اس طرح کے معاملات آپ کے اندر ہوں گے. اور آپ کی فطرت میں ہوگا کہ دوسروں پہ اعتماد کروں اور بھروسہ کروں. بھروسہ کرنا یہ 2-3 دن آپ پہ کمزوری ہوگی آپ کے. ٹھیک ہے یار، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اس پہ عمل کروں گا، میں اس پہ یقین کروں گا، یہ میں اس کے ساتھ کاروبار کروں گا. اور یہاں کیونکہ 9th ہاؤس اللہ تعالیٰ کا رحمتوں کا گھر بھی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دینا ہے. ہر حال میں دوسروں کی مدد کریں گے اور آپ کو مدد کرنا بہت اچھا لگے گا. تو دوسرا گھر ویسے بھی آمدنی کا ہے، آپ کے بولنے کا ہے، سسرال کا ہے. تو یہاں پہ جوپیٹر بیٹھا ہے تو آپ کو کہتے ہیں نا حق لال دے پیسے آنا. وہ ایک تو آپ بڑا میٹھا بولیں گے، سچ بولیں گے، بڑی دھیمی لہجے سے بات کریں گے، کیونکہ مون اور جوپیٹر جب ساتھ کٹھے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی یہ ایک پوزیشن ہوتا ہے. سنسیئر ہوتا ہے، ویلدی ہوتا ہے بندہ، ڈیووٹیڈ ہوتا ہے، اس کا ایگزیکٹو ایبلٹی اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو پھر یہ آپ کی کوئی ٹریولنگ بھی، آپ کی بڑی اچھی ٹریولنگ بھی آ جائے گی. آپٹیمسٹک ہوں گے اور مینٹل بینیولنس آپ کے اندر ہوں گے، براڈ مائنڈیڈ، وارم ہارٹیڈ، ہر ایک کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آنا. اور پھر آپ کی لینگویج بہت ہی سمجھدار، پڑھی لکھی، اور بڑی پتہ لگے گا کہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے. اور پیسے بھی آئیں گے، پھر اس کو بینک میں رکھیں گے. اور آپ کے فائنینشیل ایڈوانٹیج فرام یور ان لاز بھی ہے. وربل ایکسپریشن میں نے بتا دیا کہ بہت اچھا ہوگا، رکھ رکھاؤ ہوگا، اور میٹھی چیزیں، دودھ والی چیزیں زیادہ کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ جو سب سے زیادہ ایکٹیو گروپ ہوگا وہ ٹیچر ہوں گے، لائر ہوں گے، بینکرز ہوں گے، مورگیج اسٹاک شیئر والے ہوں گے. اور مون جوپیٹر جب بندے میں آتا ہے تو بندے کے اندر ایک خاص قسم کی ہیومینٹی اور ایک لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کے پازیٹیو طریقے سے پیسے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر آپ بہت اچھے طریقے سے پیسوں کو جمع بھی کر لیں گے. اور میں بھی کوئی آپ کی فارن ٹریولنگ بھی آ جائے، کیونکہ مون جوپیٹر دونوں ٹریولنگ کے لارڈ ہیں. تو جوپیٹر تو ویسے بھی، مون ویسے بھی ٹریولنگ کا لارڈ ہے، اور پھر یہ اٹھا دیتا ہے. پچھلے 2-3-4 دن جو آپ کے ڈپریسنگ سینسٹیو گزرے، اتنے ہی پازیٹیو یہ دن گزریں گے، بہت ہی اچھا. اور جب پیسے آ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر بندہ ویسے ہی ہر حال میں بندہ خوش رہتا ہے. کہتے ہیں جس گھر دانے اس گھر کملے بھی سیانے. تو آپ بڑے سیانہ پن کا مظاہرہ کریں گے. اور 21 کو سنڈے ہے، اور وہاں پہ تیسرے گھر میں مون ہے، بہن بھائیوں سے ملاقاتیں، ریسٹ کریں گے. تیسرے کا لارڈ 10ویں گھر میں ہے، تو یہاں پہ بھی آپ چھوٹی چھوٹی ٹریولنگ، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور اپنی اگر آپ مڈل ایجوکیشن میں تو اس پہ تو جو بھی آپ کی ہوگی، اور اپنی ذہانت کا اور زبان کا استعمال کر کے کوئی نہ کوئی بہتری حاصل کر لیں گے. کوئی آپ سے کوئی امپریس ہوگا، آپ کے ساتھ کام کرے گا، اپنے بہن بھائیوں کو کاروبار میں شریک کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ آپ اپنی معاشرے میں کوئی مقام حاصل کرنے اور دوسروں کی نظر میں عزت پانے کے لیے کام کریں گے. اور یہاں پہ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی مشہوری یا کوئی آپ کی امپورٹنس بڑھ جائے گی. تو دس از دی بیسٹ ٹائم. آپ انجوائے کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی اب باری ہے ٹورس کی. ٹورس یہ ہفتہ آپ کا لے کے آیا ہوں 15 جنوری سے 21 جنوری. آئی ہوپ کہ پچھلا ہفتہ آپ کا اچھا گزرا ہوگا. سردی بہت زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے گیس بھی نہیں، بجلی بھی نہیں، تو اس لیے نا تھوڑا سا سردی والا گیٹ اپ بھی وہی آپ کے لیے لیا ہے. کیونکہ سال میں ایک ہفتہ 2 ہفتے ہوتے جب آپ مفلر بھی یوز کرتے ہیں اور اس قسم کے کپڑے یوز کرتے ہیں. صبح میری اینک بھی ٹوٹ گئی تھی، تو اس لیے دوسری اینک یوز کیا. جو پہلا پروگرام تھا اس اینک سے کیا تھا جو میں اکثر پہنتا ہوں. اینی ہو اسٹارٹ آپ کا ٹورن 11ویں گھر سے ہو رہا، اور وہی کنٹینیوٹی ہوگی جو
آپ کو پچھلے ہفتے اتوار کو چھوڑا تھا، مون سیٹرن کے ساتھ ہے، تو وہ اس کے جو بھی اس دن فیصلے ہوئے جو ہے سنڈے کو، وہی وہ اس سیم تھنگز یو آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ۔ اور 11واں گھر آپ کی فارن ٹریولنگ کا بھی بنتا ہے، مے بی آپ کہیں ٹریول کریں، اور جس پہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اسٹاک اپ ضرور ہوئے ہوں گے، اور ایکسکیوز می، اور ڈیلے ہوا ہوگا، تو یہ اسی طرح اس موڈ پہ ہی کا کام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور 11ویں کا گھر لاڈ اس وقت پہلے گھر میں بیٹھا ہے، بڑا اچھا بیٹھا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی پوزیشن ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ کام کرے گا، آپ کے معاملے میں آپ کی مدد کرے گا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ کے اندر ایک تھوڑی سی اٹریکشن ہوگی اس کو کہ یار یہ بندہ کوئی کام کا آدمی ہے، اس کے کیوں نہ میں اس کے ساتھ مل کے کام کروں، تو اس قسم کا آپ خود ہی متوجہ کر لیں گے، بہن بھائی بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، کیونکہ ان کے مفادات بھی آپ ہی لک آفٹر کریں گے، اور آپ ہی کی وجہ سے وہ سیٹ ہوں گے۔ کوئی شراکت داری ہوگی جو غیر ملکیوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی نہ کسی کی طرف سے کوئی معاشی فائدہ اور کوئی سفری سپورٹ آپ کو مل جائے گی، اور کوئی نہ کوئی بغیر کہے آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو یہ ہر طبقہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے، تو یہ ایک اچھا ٹائم ہوگا۔ اور دوسرا آپ کی ہوپس کا گھر ہے، 11واں گھر آپ کی ہوپس کا ہے، اور آپ کی شادی اگر نہیں ہوئی تو شادی طے کرنے کے کوئی بڑے اکٹھے ہوں گے، وہ شادی طے کر دیں گے۔ اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو الیکشن میں بھی آپ کو یہ اچھا وقت ہوگا کہ آپ پبلک میں جائیں، اور پبلک میں آپ کو کافی لوگ ویلکم کریں گے۔ یہاں پہ آپ کا لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم تھوڑا سا افیکٹڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ فریڈم فرام مزریز یہ بھی، اور کوئی آپ کی وائف کا رول بھی یہاں پہ بہت پازیٹیو نظر آ رہا ہے، وہ بڑا رول پلے کرے گی، بٹ یہاں پہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے، جو بھی سستی کی بوری ہوں گے، موڈ سوئنگ تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤن ہو جائے گا، کبھی خوش ہو جائیں گے، کبھی پیوش ہو جائیں گے، وریڈ ہو جائیں گے، اور ایسا لگے گا جیسے کوئی بندہ آپ کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، لیکن ہے نہیں، وہ ایک جب سیٹرن ڈیلے کا لاٹ، تو ہر کام آپ کا ڈیلے ہوگا، بڑی ایمانداری سے کام کریں گے، کنسنٹریشن بہت اچھی ہوگی، بس ایک افریڈ آف فیلئر جسے کہتے ہیں نا، ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا، اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا کام نہیں ہوگا اور آپ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، تو اس چیز کو تو آپ نے اپنے آپ کو اوور کم کیجیے گا، اگر آپ نہیں اوور کم کر سکتے پھر دودھ کا صدقہ کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا ٹورین آپ کے 12ویں گھر میں مون اور راہو ہے، اور اس کا میڈیٹر 9th ہاؤس میں۔ اچھا، اس کا مارس کیونکہ بڑا سٹرونگ بیٹھا ہے، لہٰذا یہاں پہ آپ کو یہ راہو فائدہ ہی دے گا، سڈن گین، ایک دم فائدہ مل جانا، اور دوسرا اس کے میڈیٹر کو جوپیٹر کی اسینڈنٹ سے ٹرائن بھی ہے، تو اٹس دا بیسٹ ٹائم۔ 12ویں کا لارڈ جب 9th ہاؤس میں بیٹھتا ہے تو پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ 12واں اور 9th کا کمبینیشن کیا ہے۔ اس لیے آپ کوئی آپ کے پاس کوئی پیسے آئیں گے، جیسے کہتے ہیں انڈر ہینڈ ڈیل ہوئی نہیں، جو کک بیک ہو جانا یا ایسے ہڈن ویلتھ، تو اس کو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں خرچ کریں گے، سوشل کسی کی مدد کریں گے، خیرات کریں گے، لوگوں سے ہمدردیاں جتانے کی کوشش کریں گے، اور خود کو تسلی دیں گے کہ میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا، تو اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے جو آپ کوئی کام کریں گے، اور میں بھی آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ شاید میں یہ چیریٹی کروں، دان کروں تو اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف کر دے، تو اس قسم کا سوچیں آپ کے اندر ہوں گی۔ مون اور راہو جب ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا مٹیریلسٹک انسٹنکٹس ہوتی ہے بندے کی، اور پھر وہ ہپوکریسی میں بھی جاتا ہے، اور غصہ آتا ہے، وہ بندے کو نہ، پھر انتقامی کارروائی کرتے ہیں، پھر انڈر کارپٹ چلتا ہے، ادھر کی ادھر لگائی بجائی کرنا، ایک دم ریٹ کرنا، یہاں پہ اپنے حاسدین پہ بڑا چڑھ دوڑیں گے اور کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، انڈر کارپٹ چلیں گے، تو یہاں پہ آپ کا جو کہہ لیں کہ سسٹم آپ کے اندر ایسا ہوگا کہ آپ ہر ایک کو رونتے ہوئے آپ نکلیں گے، اور صرف اپنی ذات کو ترجیح دیں گے۔ میں نے لفظ یوز کیا تھا مٹیریلسٹک انسٹنکٹ، ایسے لگتا ہے جیسے بندہ بس اپنی ذات کو دیکھتا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ کچھ ایکسپینڈیچر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، وہ کر لیں گے،
لیفٹ آئی میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، لہٰذا خاص طور پہ موٹر سائیکلسٹ اینک لگا کے چلیں، اور ایکسٹرا ویگنس ہوں گے، اور مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، ہڈن افیئرز میں بھی آپ کا ہو جائے گا، وہ لوگ جنہوں نے چھپ کے شادی کی ہوتی دوسری، وہ بڑا انوالومنٹ ہوگی، یا کہ نہ کہ دوستیاں کی ہوتی ہیں تو اس میں بھی آپ کا رہے گا۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، میں یعنی کہہ لیں کہ کیٹیگری ہوتی ہے اس میں۔ فورن ٹریولنگ اس کے چانسز بہت زیادہ، لیکن یہ ہے کہ ٹریولنگ میں آپ اداس بہت ہوں گے، اور یہاں پہ نیند کا پرابلم آئے گا، آپ کو نیند صحیح طریقے سے نہیں آئے گی، اور کوئی نہ کوئی چیز آپ کو تنگ کرتی رہے گی۔ پروفیشن کی طرف آپ بڑے سنجیدہ ہو کے اور بڑے بے لحاظہ ہو کے چلیں گے، اور اس طرف کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، اور ایکسپینڈیچر آپ کے کھل کے، جسے کہتے ہیں نا ایکسپینڈیچر بغیر وجہ کے ایکسپینڈیچر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ موٹر سائیکلسٹ حضرات اور خواتین جو ہیل والی جوتیاں پہنتی ہیں بڑی بڑی، تو دے مسٹ بی ویری کیئرفل۔ موٹر سائیکل کے پاؤں کو چوٹ لگے، گٹا ٹوٹ سکتا ہے، پاؤں ناخن اٹھ سکتا ہے، ہیل ٹوسٹ کر جائے گی تو آپ کا موچ آ جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے وہ جو فیشن کو ایک طرف رکھیے گا، اور ہیل آپ کو اچھا، ہمارے یہاں پہ خواتین جو ہے نا لمبی ہیل پہن لیتے ہیں، لیکن اس کی ان کو پریکٹس نہیں ہوتی، کبھی ایسے پھسل رہی ہوتی، کبھی ایسے پھسل رہی ہوتی۔ تو یہاں پہ ایور کیئر میں ڈاکٹر ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں انگلینڈ میں تھا نا، تو وہاں کی جو گوریاں تھیں وہ لمبی برفوں میں جب ہیل پہن کے تھی تو ٹوسٹ کر جاتی تھی۔ تو میں فیصل قمر نام ہے ڈاکٹر صاحب کا، تو وہ ہی از ایکسپرٹ، یہ جو گٹے ٹوٹتے ہیں نا لوگوں کے اس کے، تو کہتے تھے وہ میں نے کوئی 300 سرجری میموں کی ہوئی۔ تو اس لیے کیا فائدہ 4-5 لاکھ پہ اپنا ضائع کرنا ہے، اور اگر آپ کسی ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ وہ انہوں نے پکڑ کے پلستر لگا دینا ہے، پیچ لگا دینا ہے، پھر کوئی نہ کوئی نقص رہ جانا ہے، تو یہ بڑی ٹیڈیس سرجری ہوتی ہے، تو یہ موقع نہ دیجیے گا۔ تو یہ کافی آپ پھر اول تو جوپیٹر کی ٹرائن ہے، میڈیٹر اچھا بیٹھا ہے، پھر بھی میں نے پریکاشنری آپ کو تھوڑا سا کیئرفل کیا ہے۔ پھر آ جاتا ہے مون جوپیٹر آپ کے اسینڈنٹ میں 18, 19, 20، تو یہاں پہ آپ بڑے ایک کہتے ہیں کہ ہیومینٹی ویوز، سافٹ ہارٹڈ اور آپٹیمسٹک ہوں گے، سمپیتھیٹک، براڈ مائنڈڈ، وارم ہارٹڈ، اور اس کا جو لارڈ ہے وہ پہلے کا لارڈ 8ویں گھر میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ وینس جو ہے نا وہ آپ کے اس میں بیٹھا ہوا ہے 8ویں گھر میں۔ تو جب پہلے کا لارڈ اٹھ کے 8ویں گھر میں پازیٹیو بیٹھا ہو تو اچھا، یہاں پہ پھر جو بھی ہو شکی مزاج ہوں گے تھوڑے سے، کہہ لیں کہ بلا وجہ ڈر جانا، بلا وجہ اپنے آپ کو علیحدہ کرنا۔ تو یہاں پہ آپ نے، کیونکہ یہاں پہ جوپیٹر بیٹھا ہے، تو بہتر ہے کہ ان نیسیسری کاموں میں مت گھسیے گا، اور اپنے آپ کو دیکھیے گا یہاں پہ اپنے کام، اپنی پلاننگ، اپنے سفر اور لوگوں کی مدد کرنا، یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ یہ 3 دن آپ کو کہہ لیں کہ بہت اچھے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کے کہہ لیں کہ تھنکنگ پروسیس بہت پازیٹیو ہوگا، سیلف کانفیڈنس بہت اچھا ہوگا، دیالو طبیعت کے ہوں گے، صدقات کریں گے، دان کریں گے، چیریٹی کریں گے، کسی قسم کا غصہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی بے مرفتی نہیں کریں گے، بے لحاظی نہیں کریں گے، اور ضد پہ نہیں آئیں گے۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم، یہ اپنے 3 دن آپ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں لگے رہیں گے، اپنے معاملات کو بڑا اچھا بڑے عرصے بعد ایک اچھی پوزیشن آپ کی آئی ہے کہ جوپیٹر بھی آپ کے اسینڈنٹ میں بھی کوئی نہ کوئی ٹریولنگ بھی کر جائے۔ مون اور جوپیٹر جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ ٹریولنگ کرتا ہے، تو اس لیے آپ کو ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ کا 21 یہ دوسرے گھر میں ہے، اور دوسرے کا لارڈ 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا ہے، آپ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے غیر ملکیوں کے ساتھ، یا اتوار ہے میرا تو صاحب کا چھٹی کیجیے گا آرام سے، پھر بھی جو آن لائن کام کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی پروفٹ ہو جائے گا۔ کوئی فلاحی انسانی مذہبی کاموں پر آپ نیتی پہ پروجیکٹ آپ باہر کی اگر ہیں تو باہر بنائیں گے، کامیابی ہوگی، کوئی جائیداد خریدیں گے، کسی مسجد کا یا کسی اسکول کی عمارت کے لیے
کسی کو پیسے دیں گے یا مسجد کا کام کروائیں گے یا مندر کا کام یا چرچ کا کام کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو نا اللہ کا دیا کافی ہوگا اور اس کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سسرال کی طرف بھی آپ کا وزٹ لگ جائے گا اور بڑا اچھا ہوگا اور ریسٹ کرتے بھی نظر آتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی جیمنائی کیا حال ہے آپ کا؟ بڑا گلہ مجھے ملا ہے کہ آپ جیمنائی والوں کو برا سمجھتے ہیں اور ان کے بڑے تنقید کرتے ہیں اور یہ وہ. اور 3-4 جیمنائیز مجھے ملے بھی. دیکھیں جیمنائی آپ کا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یو آر دی موسٹ اینڈ بیسٹ اینڈ آئی کیو لیول کے معاملے میں دی بیسٹ پیپل ان دی ورلڈ. اور آپ کا مرکری کا لا، آپ کا جو حکم سے آ رہا ہے وہ مرکری ہے اور مرکری آپ کے انٹلیکچوئل کا ہے. جیسے لوگ کمیونیکیشن اسکل، پڑھائی میں، ہر چیز میں بہت تیز ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں. اگر سارے سیاروں کا اگر دیکھیں تو آئی کیو لیول کے حساب سے جیمنائی از نمبر 1. بٹ جیمنائی میں 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑے سے وہ اپنی لائف کو ٹریگر کرتے ہیں، اپنی لائف کو کٹ کر دیتے ہیں. تو وہ میرا پوری کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کا یہ حصہ جو جوانی کا حصہ ہوتا ہے وہ آپ ٹینشن انزائٹی میں گزار کے نہ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتے ہیں. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے جو معاملات رکھے ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں وہ ہو کے رہنے ہیں، اس کو کوئی بندہ چینج نہیں کرتا. آپ کی سوچوں سے، آپ کے پریشان ہونے سے، آپ کے رونے دھونے سے، آپ کے نیگیٹو ایشو سے وہ چینج نہیں ہو سکتے. تو بہتر نہیں کہ اس معاملات کو تھوڑا سا پازیٹیو ہو کے چلیں اور ان معاملات کو ہینڈل کرنا سیکھیں اور اپنی لائف کو ایزی کریں. تاکہ دیکھیں میری کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے گولز اچیو کریں. اپنے یہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو نا تکلیف میں مت رکھا کریں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جیمنائیز کے بارے میں جو کہنا کہ ایک نے کمنٹس دیے تھے کہ آپ کی مسز لگتا ہے جیمنائی ہے اور اس لیے وہ آپ ان کے آپ بڑے تنگ ہوئے ہیں. یا کوئی میرے نہیں ہے گھر میں جیمنائی، کوئی نہیں ہے. ایک نواسا ہے جیمنائی، تو وہ 1.5 سال کا ہے. اس کے ساتھ کام کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ وہ کرے. تو اس لیے میں خاص طور پہ جیمنائی خواتین کے بارے میں زیادہ ٹچی ہوتا ہوں. میرا کام آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں ہوتا، اصلاح کرنی اور راستہ دکھانا. اللہ تعالیٰ نے شاید میرے دماغ میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ میں ڈیورس سے رکواؤں، آپ کو سیدھی بات بتاؤں، سبب بنانا تو ہونا تو وہی جو اللہ کی ذات نے ہونا ہے. لمبی تمہید باندھ دی، 2 منٹ 28 سیکنڈ کی تمہید بن گئی ہے. وہ اسٹارٹ آپ کا 10ویں گھر سے اور 10ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں. تو انسیسری خرچے آپ کے بہت بڑھیں گے جس سے ذہنی تناؤ کا شکار رہیں گے. تو اس لیے اپنے اخراجات پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اس دن کوئی نہ کوئی آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی، آپ کے باس کی طرف سے بھی، آپ کو اپنے ورک پلیس پہ بھی، کوئی کاروبار میں بھی اٹھان. بٹ یہاں پہ آپ ٹائم مینجمنٹ کو ضرور دیکھیے گا. آفس پہنچتے لیٹ ہو جائیں گے تھوڑا سا، جس سے نا باس آپ کی سرزنش کر سکتا ہے کہ کہاں آپ ٹریفک میں. آپ کہیں گے جی میرا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا، گاڑی خراب ہو گئی تھی، بس نہیں ملی، اوبر نہیں ملی، موٹر سائیکل میری سلپ کر گئی. تو اس لیے یہ منڈے کو آپ نے 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر سے نکلنا ہے اور آرام سے جائیے گا تاکہ آپ وقت پہ پہنچ سکیں اور ایڈوانٹیجز لے سکیں. تو یہاں پہ آپ کے بزنس میں بھی اور آپ کے اس معاملات میں بھی فائدہ پہنچ جائے گا. تو یہاں مون آپ کو تھوڑا سا رکھے گا، ڈپریس رکھے گا، سینسٹیو رکھے گا. اور آپ نے ان ڈپریشن اور سینسٹیوٹی کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. آپ جس کام میں اس میں جڑ جائیے گا. آپ کو یقین کریں کہ اگر آپ ایک کام کرتے ہیں تو اس دن آپ 10 گنا کام کریں گے، کریٹیو ورک کریں گے، جس سے آپ کے قد کاٹ میں، آپ کی خدمات میں، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا. تو اس لیے اسٹارٹ ہی آپ کا بہت اچھا ہو گیا. پھر 16/17 کو مون اور راہو آپ کے 11ویں گھر میں اور 11ویں کا لاٹ 8ویں میں بیٹھا ہے. جب 8واں آ جاتا ہے تو تھوڑا سا ایک بندے کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیز نہ آ جائے. تو یہاں پہ گھریلو معاملات میں کوئی نہ کوئی مسئلے آ سکتے ہیں. وہی جو میں کہتا ہوتا ہوں جیمنائیز کو، تو کوئی بے سکونی سی بن سکتی ہے اور ذہنی کوفت کا شکار ہو سکتا ہے. یا بہن بھائیوں میں کوئی نہ کوئی پھڈا ہو جائے گا، بہن بھائیوں میں آپس میں کسی بات پہ لڑائی ہو جائے گی.
تو اس لیے آپ نے اپنے ان معاملات کو کمپوز کرنا ہوگا. اور یہاں پہ 11واں گھر ہے مون، اور یہاں پہ آپ تھوڑے سے کرٹ ہوں گے، تھوڑے سے آپ ٹریگر کریں گے، غصہ آئے گا، پھر شاؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور انڈر کارپٹ چل کے ادھر کی ادھر کر کے اپنے آپ کو بھی تکلیف دیں گے، دوسروں کو بھی تکلیف دیں گے. بٹ یہاں پہ سڈن گین بھی آپ کے جب راہو، کیونکہ یہاں پہ بڑا ورس بیٹھا ہے، لیکن اس کا میڈیٹر بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہوا 8ویں گھر میں، اس کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے. تو آپ نے یہاں پہ فائدہ لینا ہوگا، یہ نہ کہ آپ اپنے آپ کو کسی تکلیف میں ڈالیں، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں، اپنے آپ کو وقت کا ضیاع کریں، اور اپنی صحت کے سیل ویک کریں، اپنے دماغ کے سیل ویک کریں. تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنے کام کو نکالنا ہے، اپنی وہ سینسٹیوٹی جو ہے نا وہ اپنی کریٹیو ورک میں ڈالنی ہے. کام کیجیے گا، کام میں آپ کو اتنی برکت ملے گی کہ آپ کی کوئی نہ کوئی ہوپس پوری ہو جائے گی، کوئی وش پوری ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کا بہتری آ جائے گی، کوئی باہر جانے کے آپ کے چانسز بن جائیں گے. دودھ کا صدقہ اس دن ضرور کیجیے گا. یہ 2 دن ذرا اوور برڈن ہوں گے، کام کرے گا، اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، ہپوکریسی آ سکتی ہے، مٹیریلسٹک انسٹنکٹ ہو گیا، آپ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلیں گے، دوسروں کو رونتے ہوئے بھی آگے نکلیں گے. تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا، نہ کہ اپنے سیل ویک کیجیے گا. آگے 18 19 20 از دا بیسٹ ٹائم فار یو جیمنائی. ایک دم ایک چینج آئے گی آپ کے اندر، ایک موڈ سوئنگ میں بھی چینج آئے گی، ایک بڑا اچھا آپ کا مزاج ہو جائے گا. اور یہاں پہ 12ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں ہے. تو جب 12ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں آتا ہے تو آپ کے اندر ایک ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور خاص کچھ کرنے کا آپ کو جذبہ ہوتا ہے. کوئی ذاتی مفاد و مقاصد کو آپ دوسروں پہ ترجیح دیں گے، خاص امور پہ آپ دلچسپی لیں گے، کوئی مشترکہ جائیداد آپ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. بٹ اپنے ایکسپینڈیچر کو آپ نے کنٹرول کرنا. مون اور جوپیٹر جب اکٹھا ہوتا ہے نا تو پھر بندہ کہہ لیں کہ بہت ہی آپٹیمسٹک ہوتا ہے، اور براڈ مائنڈیڈ، وارم ہارٹیڈ. تو دل بڑا ہوگا آپ کا، آپ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ملیں گے، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ آپ کی بڑی پازیٹیو ہوگی، اور بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو 12واں گھر آپ کے ایکسپینڈیچر کا ہے، ایکسپینڈیچر آپ کے بڑے کنٹرول رہیں گے، آپ کا کوئی لاس ریکور کرنے میں کامیاب ہوں گے. پروفیشن کی طرف توجہ بڑی رہے گی، پروفیشن میں آپ کو اپ لفٹ رہے گی، مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی. یہاں پہ ڈیفینیٹلی اگر کسی نے باہر اپلائی کیا ہوا ویزا لگ جائے گا، یا نیشنلٹی کا کام ہو جائے گا، یا باہر سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ٹریولنگ ڈیز ہوں گے ان کے لیے جن کی نیشنلٹی میچور ہو گئی ہے. کسی قسم کا فیئر آف اینیمز نہیں ہوگا، لبرل آؤٹ لک ہوگی. وہ لوگ جو جیل میں ہیں ان کو ضمانت مل جائے گی، باہر جانے کی خواہش پوری ہو جائے گی، باہر رہنے کی خواہش پوری ہو جائے گی، کوئی مینٹل وریز دور ہو جائیں گی، کوئی قرضہ مل جائے گا، کوئی قرضہ اتار لیں گے، کوئی مس فارچون ہوا تو وہ بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا. تو دس از دی بیسٹ ٹائم، انجوائے کیجیے گا. یہ 3 دن آپ کے لیے بہت ہی اچھے ہیں. اور اسی طرح آپ اگر 21 کو یہاں پہ سن بھی آپ کے 9th ہاؤس میں آ جاتا ہے تو وہ بھی ایک سکون.com والا معاملہ ہوگا. اور آپ کا پہلے کا لارڈ 8ویں گھر میں، تو پہلے کا لارڈ جب 8ویں گھر میں آتا ہے تو یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے کہ آپ اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے، اپنے پراپرٹی کو سیدھا کریں گے، کوئی گھر مانگ کے معاملات کو سیدھا کریں گے. بس آپ نے نا پر اعتماد رہنا ہے، کوئی ایسا شکی مزاج نہیں ہونا. یہ ایک نصیحت ہے. میں تو کہوں گا اپنے کام کو دیکھیے گا، ریسٹ کیجیے گا، اپنے جو رکے ہوئے کاموں کو سیدھا کیجیے گا، اپنی ذات کے کام دیکھیے گا، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے گا، اور یہ آپ کو یعنی کہ سکون میں رکھیے گا، بجائے کہ بیٹھ کے اننیسیسری باتوں پہ آپ ٹریگر کریں. کیونکہ یہاں پہ سیٹرن کی آپ کو 10ویں گھر سے اسکیئر ہے، اور مون آپ کا تھوڑا سا انفلیکٹ ہوگا، تو جس سے آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہوں گے، پیوش ہو جائیں گے، گلومی ہو جائیں گے، رونے کو دل کرے گا، اداس سے ہوں گے، اور یہ چیزیں آپ کچھ چیز کو مس کریں گے. تو اس چیزوں کو آپ نے بچنا ہوگا. دودھ کا صدقہ کیجیے گا تو یہ انشاءاللہ تعالی سکون آپ کی زندگی میں آ جائے گا. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی کنسیرین، کیا حال ہے؟ پیارے لوگوں، ٹھنڈے لوگوں، میٹھے لوگ، میٹھے لوگ جسے میں کہوں گا نا وہ ہیں.
اور یہ ہفتہ لے کے آئے ہوں 15 جنوری سے 21 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. سٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس سے، جو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا. تو یہاں پہ آپ کافی 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں ہے. تو آپ اپنے جو بھی آپ نے پلاننگ سنڈے کو کی تھی اس کو عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی ایجوکیشن کے بارے میں آپ اپنے بڑے سیریس لیں گے. کوئی اگر کوئی کام سیکھا ہوا تو یہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنا علم کی روشنی میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کچھ پیسہ اگر باہر سے آتا ہے کما کے تو بہن بھائیوں کے استعمال میں آپ دیں گے. تو یہ 9th ہاؤس آپ کا یہاں پہ مون اور سیٹرن ہے. تو تھوڑی سی ایسا ہوگا جیسے معاملہ ڈیلے ہو رہے ہیں اور نہ ہو رہے ہیں، جس سے آپ تھوڑا سا پیوش ہو سکتے ہیں، گلومی ہو سکتے ہیں، ورڈ ہو سکتے ہیں، اور تھوڑا سا کہہ لیں کہ لو اسٹیم پہ جائیں گے. افریڈ آف فیلئر ہونے کے چانسز، آپ زیادہ دماغ ہوں گے. چانسز نہیں، آپ سوچ کی حد تک، جس سے نا آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ ڈسپلن مائنڈ ہوگا اور بڑی ایمانداری سے ہارڈ ورک کرتے ہوئے اپنے کاموں کو نکالیں گے. اگر آپ ڈپریشن میں گئے تو سارا فائدہ آپ کا نقصان میں چلا جائے گا. تو اپنی اس کریٹیونیس کو اپنے تھیسس پہ استعمال کیجیے گا. فارن ایجوکیشن اگر کر رہے ہیں تو اس میں اپنے پڑھائی میں، ریسرچ میں افسوس کیجیے گا. اور یہاں پہ آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں گے، کسی کی مدد کرنا چاہیں گے، لیکن آپ کر نہیں پائیں گے. تو اس لیے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں. اور اگر آپ بہت ڈپریشن میں جاتے ہیں تو دودھ کا صدقہ کیجیے گا. کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اب اسی طرح آگے چلتے ہیں. تو 10ویں گھر میں آپ کا مون اور راہو ہے. تو یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آپ کا یہاں پہ 10ویں کا لارڈ جو ہے نا وہ آپ کے 7ویں گھر میں ہے. تو یہ کمبینیشن اچھا بنا ہوا ہے 10ویں اور 7ویں کا. تو یہاں پہ آپ کافی اچھے طریقے سے یہاں پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب 10ویں کا لارڈ 7ویں میں جاتا ہے تو وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھا کمبینیشن آپ کو ملے گا. لیکن یہ مون راہو آپ کے ساتھ ہے تو تھوڑا سا اسپرٹ پرسنالٹی کا انسٹنکٹ آپ کی جو ہوگی نا وہ مٹیریلسٹک ہوگی. تو بے لیازی، غصہ، کٹ اور سیریس اور ایک دم ریکٹ کر دینا لے گا. لیکن یہاں پہ آپ کو فائدہ ہونا چاہیے. تو یہاں پہ آپ 10ویں کا لارڈ جب 7ویں میں جاتا ہے تو کوئی نہ آپ کا یہاں پہ کوئی اپنی مرضی کی شادی جو کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پہ، تو وہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے نہیں ہو رہی. تو اس لیے یہاں پہ آپ یہاں اپنے اسپاؤس پہ ڈپینڈ کریں گے. اسپاؤس آپ کا تھوڑا سا ریکٹ کرے گا. تو اس لیے اس معاملات کو نہ چھیڑیے گا. آپ اپنی کنسنٹریشن رکھیے گا. یا آپ اپنے یہاں پہ کاروبار اگر کوئی کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو وہ اس میں وہ تھوڑی سی کہہ لیں ڈنڈی مارے گا اور 2 نمبری بھی کر کے اپنے کام کو نکالنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ سروس کر رہے ہیں تو اپنے باس کو تھوڑا سا ڈاج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بٹ خود کو بھی تھوڑا سا کٹ اور ٹریگر کریں گے جس سے آپ اپسیٹ ہو سکتے ہیں. دودھ کا صدقہ کیجیے گا. یہاں پہ وہ لوگ جن کے گوڈے خراب ہیں، نیز جسے کہتے ہیں، تو ان کو پرابلم آ سکتی ہے. وہ ذرا اپنا خیال کیجیے گا کیونکہ 10واں گھر گوڈوں کا ہوتا ہے آپ کے. تو وہاں پہ راہو بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے. اوورآل یہ آپ کا ملا جلا ہوگا. یہاں پہ آپ بے لحاظی سے دوسروں کو رونتے ہوئے، انڈر کارپٹ چلتے ہوئے اور انتقامی جذبے سے آپ اپنے کام نکالیں گے. اور اس پہ آپ کوئی اپنا بے لحاظی جسے کہتے ہیں، بے مرفتی، وہ کر کے اپنے کام کو سر انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اسی طرح آگے چلتے ہیں. آپ کا مون جو ہے وہ جوپیٹر کے ساتھ 11ویں گھر میں ہے اور 11ویں کا لارڈ اس میں 6th ہاؤس میں ہے. اور جب 11ویں کا لارڈ 6th ہاؤس میں جاتا ہے تو یہ بھی ایک بندہ سنجیدگی والا. 6واں گھر آپ کو پتہ ہے آپ کوئی نہ جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے جاب سرچ کریں گے، وہاں سے آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں اور جاب کی طرف آپ کی توجہ زیادہ رہے گی.
مون جوپیٹر 11ویں گھر میں ہونا مین کہ آپ کی انٹرنیشنل ٹریولنگ، جو بزنس والے لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کی ٹریولنگ نظر آتی ہے. اور یہاں پہ بڑے آپٹیمسٹک ہوں گے اور براڈ مائنڈ، کھلے دل سے، نیک جذبے کے ساتھ. ایک تو ایمانداری کا آپ مظاہرہ کریں گے، ہیومینٹی ویوز ہوگا. راستے میں اگر کوئی کسی کی مدد کرنی تو اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کے بڑے آپ کے ساتھ بہت انٹریکشن کریں گے، آپ کا بہت خیال کریں گے، آپ ان کو رسپیکٹ بڑی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کریں گے. اور وہ اس آپ کے اس خدمت گزاری پہ، اس رسپیکٹ پہ بڑے خوش ہوں گے. تو اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو وہ شادی طے کرنے میں آپ کا پورا رول پلے کریں گے. اور آپ کی اس 3 دنوں میں کوئی نہ کوئی ہوپس پوری ہوگی، کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی، جس سے آپ بہت ہی آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. 18 19 20 18 19 20 تو یہ از دا بیسٹ ٹائم آپ کا. اور الیکشن اگر لڑ رہے ہیں تو الیکشن میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، لوگ آپ کی سنیں گے. کسی لیٹیگیشن کیس اگر آپ نے اپیل دائر کی ہے وہ حق میں ہو جائے گی. اگر بیمار ہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. ٹریڈ میں بہت اٹھان ملے گی اور آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہوگا. کوئی ڈیزائر پوری ہو جائے گی. یہاں آپ کے اسپاؤس کا رول، آپ کی وائف کا رول بہت پازیٹیو ہوگا. تو یہ از دا بیسٹ ٹائم فار یو، اور بڑا انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑا دیالو قسم کا ماحول ہوگا، رسپیکٹیبل ماحول ہوگا. آگے چلتے ہیں. 21 کو آپ زیادہ تر گھر پہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، نیند پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر وہ لوگ جن کے کوئی ہیں ہڈن افیئرز ہیں یا دوسری شادی کی ہے تو اس میں ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ نظر آئیں گی. اور آپ سماج کی، زمانے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور خاص اپنے ہڈنس ایکٹیویٹیز پہ زیادہ زور دیں گے. کوئی نجائز کک بیک بھی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ پیسے آپ اپنے سسرال یا اپنی بیگم کے پاس یا اپنے اسپاؤس کے پاس رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بس آپ نے نیند پوری کرنی، یہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہوگا نیند پوری کرنے کے لیے اور اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہاں پہ آپ اننیسیسری ایکسپینڈیچر کر سکتے ہیں. پھر آپ اپنے پروفیشن کی طرف بھی توجہ دیں گے. کوئی غیر ملکی سفر، آپ کی نیشنلٹی اگر اپلائی کی ہوئی، امیگریشن ویزا اپلائی، تو اس میں اگر آپ کا ہو گیا تو مے بی آپ ٹریولنگ موڈ میں ہو، ٹریول بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ تھوڑے سے اداس پیوش ہوں گے. اور ایسے کرے گا جیسے ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں سیٹل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو وہ اس معاملات پہ آپ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے، پرانی یادوں میں اس ہوں گے. لیکن جیسے ہی آپ کا 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے پاس کریں گے تو پھر آپ نارمل ہوتے جائیں گے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.